ہمیں کوئی وہاں پر ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ہمارے قریب آنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہو سکے گی، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور نہ یہ ہوگا کہ لے دے کے معاملہ بھی طے نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے عمل ایسے کیے جاتے ہیں کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ ہم شادی کے اندر کیا نہیں کرتے، کون سے برے عمل نہیں ہوتے، گانے باجے، ناچ گانا، وہاں پر اس کے علاوہ بے پردگی، کیا کیا برے عمل نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم نے اسلامی طریقے سے کیا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمسایہ کیا کہے گا کہ تم مولوی بن گئے ہو، تم نے اپنی شادی پہ نعت خوانی کی ہے، اپنی شادی پہ تم نے اللہ اللہ کیا ہے، شادی پہ تو ناچ گانا ہوتا ہے، شادی پہ تو شیطان کو راضی کیا جاتا ہے، وہ شادی کون سی ہے جہاں پر ناچ گانا نہ ہو؟ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں جو حدیث پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اپنے مریدین سے سنائی، فرمایا جو عمل بندہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے کرے گا اور وہ عمل اللہ پاک کو پسند نہ ہو، کل قیامت میں اللہ اس سے غضبناک ہوگا۔ تو یاد رکھیں، ہم اپنے کاروبار کے اندر دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا کیا نہیں کر جاتے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ کئی تو ایسے لوگ ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے شراب تک پی جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک کو ناراض کرنے کے لیے بڑے ایسے عمل کر جاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ایک ہجڑا جس کو نامرد کہا جاتا ہے اس کو لے کے آئے، اس نے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا، مہندی لگانے کی اجازت صرف عورت کو ہے، مرد کو نہیں ہے۔ اس نے ہاتھوں پہ مہندی لگائی اور بناؤ سنگار کیا ہوا تھا، جیسے آج کل بھی وہ پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں بازاروں میں، اور ناچ گانا کرنے کے لیے ہم شادیوں پہ ان کو بلاتے ہیں، ہمارے لوگ مسلمان بلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نامرد کو لے کے آیا گیا، اس نے مہندی لگائی ہوئی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے تو حکم دیا ہے کہ مہندی صرف عورت لگائے، وہ بھی اس نیت کے ساتھ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، دنیا والوں کے لیے نہیں۔ تم نے کیوں لگائی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو نامرد ہوں۔ فرمایا یہ کیا بات؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سزا کے طور پر ارشاد فرمایا اس کو مدینے سے باہر نکال دو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، اس کی گردن اڑانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کو نہ مارو، بس اس کی سزا یہی کافی ہے، اس کو شہر سے نکال دو، وطن سے نکال دو۔ تو وطن سے نکال دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں جو نامرد ہے، آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو نامرد ہوتا ہے اس کو اجازت ہے وہ لڑکیوں کا لباس پہنے، وہ بناؤ سنگار کرے، وہ جو مرضی کرے، شاید اجازت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وطن سے نکال دو سزا کے طور پر۔ یہ تو نامرد کی بات ہے۔